إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي حتى قال في الرابع فليعمل ما شاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دروشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہے کہ جب اس بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں فوراً انہیں اللہ کی یاد اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے اور جو کام وہ کرتے ہیں ان پر اصرار نہیں کرتے ضد نہیں کرتے اڑتے نہیں ہیں باوجود جاننے بوجھنے استغفار کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم حکم ہے انسان سے گناہ ہو جانا فطری بات ہے ہر انسان سے گناہ جو ہو جانا یہ فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے کوئی انسان گناہوں سے خالی نہیں ہر بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے متقی بندے ہیں میرے نیک بندے ہیں میرے فرما بردار بندے ہیں پرہیزگار بندے ہیں وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں یا گناہ کر لے تو گناہ کے فوراً بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں گناہ ہونے کے بعد انہیں فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں غفلت میں نہیں پڑے رہتے یہ اصل کمال کی چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کوئی گناہ اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کا خیال دل میں آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور گناہ کو میرے نیک بندے جواز نہیں بناتے یہ نہیں کہ گناہ کر کے کہتے ہیں یہ تو جائز ہے میرے لیے کرنا کس نے کہا یہ ناجائز ہے یہ غلط بات ہے اللہ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو نہ صرف اس نے انکار کیا بلکہ اللہ کی نافرمانی کو جائز کہنے لگ گیا کہنے لگا یا اللہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے بنے میں آگ سے بناؤں آگ تو بہتر ہے مٹی سے آپ مجھے کم تر چیز کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں تو اب یہ صرف گناہ نہیں ہے یہ گناہ کو جائز کرنا ہے اللہ کی نافرمانی کو اللہ کی بارگاہ میں جائز کرنے بیٹھ گیا یہ تکبر ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے گناہ کا جواز نہیں بناتے نہ ضد کرتے ہیں بلکہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں اور گناہ پر اصرار بھی نہیں کرتے گناہ پر اڑے رہنا بار بار وہی کرنا توبہ نہ کرنا بار بار وہ کرتے رہنا یہ آدمی کی نعوذ باللہ ہلاکت کا ذریعہ
اللہ کی رحمت سے میرے نیک بندے مایوس نہیں ہوتے، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائیں معاف کرنے والے اللہ رب العالمین، کتنے بڑے بھی گناہ ہو جائیں معاف کرنے والے اللہ رب العالمین۔ اس دن نیٹ پر دیکھنے کا اچانک وہ ویڈیو سامنے آ گئی کہ جن مجرموں کو سزائے موت ہو جاتی ہے ان کو جیل کی کوٹڑی سے جو ہے نا پھانسی کے پھندے تک لا رہے تھے، تو وہ انٹرویو کر رہے تھے پولیس والے سے کہ یہاں آتے ہوئے جیل کی کوٹڑی سے پھانسی کے پھندے تک آتے ہوئے لوگوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں بہت روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے روتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے اتنے منٹ بعد مر جائیں۔ عام آدمی کو تو نہیں پتا ہوتا نا میں نے اتنے منٹ پہ مر جائیں، ان کو تو کنفرم ہوتا ہے جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ بس ختم۔ تو ایسے آدمی کی کیا کیفیت ہوگی؟ کتنے ہو سکتے ہیں ان سے گناہ ہو گیا، قتل ہوا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، پتہ نہیں کیا 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 ہو کہ سزائے موت ہو گئی ہے۔ تو لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کہتے ہیں دنیا کی سزا تو دنیا کے جج نے دی ہے نا، گناہوں کو معاف کرنے والے تو اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں یہ سزا بھگتنی پڑے، آخرت میں نہ ہو، تو دل سے اتھا گہرائیوں سے خلوص سے دل سے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ جو کتنے بڑے بڑے مجرم جیلوں میں کتنے کتنے سال سے قید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ کے اندر۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ رحمان اور رحیم کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سے اگرچہ گناہ ہو، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، گناہ پر استغفار کرتا ہے، تو اللہ آگے سے کیا فرماتے ہیں اگرچہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا ہے لیکن اس کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں پہ پکڑتا ہے، اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا، پھر اس بندے سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ یقین ہے اس کو، اس کا ایمان ہے کہ میرا رب گناہ پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور گناہ پہ معاف بھی کر سکتا ہے، اسی لیے آ کے توبہ کر، میں نے اپنے بندے کو معاف کر۔ پھر بندے سے تیسری دفعہ گناہ ہو، پھر کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ پھر فرماتے ہیں میرے بندے کا ایمان ہے دل میں اور یقین ہے کہ میرا رب بھی ہے جو گناہوں پہ پکڑتا ہے اور گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے، اسی لیے آ کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے معاف کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ چوتھی دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر آگے کہتا ہے اے میرے رب پھر گناہ ہو، میں پھر معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما۔ اللہ پھر فرماتے ہیں میرے بندے کا ایمان ہے، میرے بندے کے دل میں یقین ہے کہ میرا رب بھی ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور گناہوں پہ پکڑ بھی کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اسی لیے میرے در پہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ کر کے دل کے اندر اگر یہ یقین آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ اس گناہ پہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں اور اس گناہ کو اللہ معاف بھی کرنے پہ قادر ہے، یہ اصل میں حدیث میں تعلیم۔ گناہ ہو جانا غلطی نہیں ہے اور یا کوئی ایسی تقوی کے خلاف نہیں ہے، دل میں یہ یقین رکھنا کہ اس گناہ پہ پکڑ ہو سکتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم کہ دل سے ڈرتے ضرور رہو اور معافی بھی مانگو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ جب بھی ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے نورانی چہرے کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے دل اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے آپ کی محفل میں، آپ کی باتیں سن کر، آپ کا مبارک چہرہ دیکھ،
ہمارا ایمان بہت ترقی پہ چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم گھر چلے جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں جا کر پھنس جاتے ہیں، گھر کے کام دھندے شروع کر دیتے ہیں کرنے، تو ہماری وہ حالت رہتی نہیں، ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جو لیول آپ کے پاس ہوتا ہے وہ گھر بیوی بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ کی محفل میں ایمان کا جذبہ اور ہوتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کی کبھی یہ لا دو کبھی وہ لا دو، کبھی بچوں کا رونا کبھی بچوں کی مصروفیات، کبھی باہر کے کام کاج کرنا کبھی گھر کے کرنا، وہ کیفیت نہیں رہتی یا رسول اللہ اس کا کیا بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس کا کیا کوئی حل بتائیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے گھروں میں بھی ہو، پھر تو آسمان سے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ یہ انسان ہے اللہ نے بنایا ہے، میری محفل کے اندر جذبات اور ہوں گے، میری مجلس میں ایمان کی مجلس میں کیفیت دل کی اور ہوگی، گھر جا کے اور ہو جائے گی۔ اگر وہی کیفیت رہے پھر تو فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایسے تم لوگوں سے سلام کیا کریں جس طرح تم ایک دوسرے سے خود سلام کرتے ہو، مصافحہ کرتے ہو۔ اور جو ہے تمہاری ملاقات کرنے گھروں میں فرشتے آئے، دستک دیں کہ ہم آسمان سے فرشتے آئے ہیں تم سے ملنے، یہ کیفیت تو نہیں رہ سکتی۔ سنو میری بات، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم لوگوں کو ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو اللہ پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں فنا کر دیں گے، اور اللہ اور لوگ پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ کے آگے رو کے معافی مانگیں گے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ کریں ہی نہیں، یا اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے نے گناہ کیوں کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو میرے آگے روئیں، گناہ ہو جائے تو میرے حضور توبہ کریں اور استغفار کریں، بار بار مجھ سے بخشش مانگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ گناہ ہونے پر اگر کوئی بھی گناہ نہ کرے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی، پوری دنیا میں اگر کوئی بھی گناہ نہ کرے اللہ سب کو ختم کر دے، پھر وہ لوگ پیدا کریں جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ اصل چیز، گناہ ہو جانے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی حضور 2 رکعت پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر استغفار پڑھ کے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے یہ اللہ اس سے راضی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں نا جنت کے گھر کیسے ہیں، جنت میں اللہ نے جو گھر بنائے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی، یوں اللہ نے جنت کے گھروں کی دیواریں بنائی، اور اللہ نے بیچ میں جو سیمٹ ڈالا ہے اینٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ سیمٹ کیا ہے؟ خالص مشک ہے، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، مشک قیمتی ترین خوشبو ہے جو ملتی ہی نہیں، خالص مشک سے اللہ نے وہ گھر بنائے ہیں، سیمٹ کی جگہ اللہ نے مشک کو استعمال کیا۔ اور جنت میں جو راستوں میں جو کنکر استعمال ہوئے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں پتھر، وہ سارے موتی اور ہیرے اور جواہرات ہیں۔ تم یہاں پر جو کنکریٹ استعمال کرتے ہو گھر کو بنانے کے لیے، بجری جو استعمال ہوتی ہے، اللہ نے وہاں بجری کی جگہ ہیرے جواہرات اور موتی استعمال کیا۔ سبحان اللہ، ہمیں یہ گھر نصیب فرمائے، کیونکہ دوسری طرف ایک جہنم ہے، دوسری آپشن ہی کوئی نہیں، پھر وہ کافروں کے ساتھ اشیاء جن پر اللہ کا غضب ہے اور جو گمراہ لوگ۔ اور آپ نے فرمایا جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تمہارے گھروں میں باغیچوں میں مٹی ہوتی ہے، اللہ نے جنت کے گھروں میں مٹی کی جگہ زعفران بچھایا، وہاں مٹی کوئی نہیں ہے، یہ والی مٹی، وہاں زعفران کی زمین ہے۔ سبحان، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی،
ایک سیب کھایا، ایک مالٹا کھایا، ایک امرود کھایا، ایک کیلا کھایا، درخت سے مالٹا ٹوٹتا گیا، فوراً دوسرا مالٹا تیار. سبحان اللہ. اکلھا دائم وظلھا، جنت کے سائے بھی ختم نہیں ہوں گے. یہاں تو کیا ہے، بادل آ جائیں تو سایہ ختم، شام کو سایہ ختم. جنت کے پھل بھی ہمیشہ ہیں، ایک پھل توڑو گے فوراً دوسرا لگ جائے گا. اور فرمایا جنت کی زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہیں. یہاں کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس وقت کسی کی زندگی ختم ہو. اور آپ نے فرمایا جنتیوں کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں. سبحان اللہ. وہی کپڑے ان کی ہمیشہ رہیں گے. کپڑے تبدیل بھی کریں گے تو اپنی مرضی سے. کپڑے میں کبھی میل نہیں آئے گی، کپڑے کبھی گندے نہیں ہوں گے، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بال سفید نہیں ہوں گے. اور فرمایا جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. 3 لوگ ایسے ہیں آپ نے پھر فرمانے لگے کہ جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ان کی دعا ضرور قبول. عادل بادشاہ، وہ حکمران، وہ سپروائزر، وہ مینجمنٹ پوسٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی جو اپنے ماتحتوں سے عدل کرے، جس کو اللہ چند روگوں کا حکمران بنا دیں وہ پھر ان کے ساتھ عدل کرے، وہ جب بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرے. دوسرا افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا، افطاری کے وقت دعا کرے، اور کون کرے؟ روزہ دار. کھوجے مارنے تو سارے دن کا روزہ ہے، اللہ اس کی دعا بھی راضی. اور تیسرا مظلوم کی دعا، مظلوم جس پہ ظلم ہو جائے ناحق، اس کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد لیکن مدد میں ضرور. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، باقی بات بعد میں کریں گے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کرتے ہیں، جو روایت وہ نقل کریں گے وہ کتنی قیمتی ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے گناہ ہو جائے پھر وہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل، اور پھر کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے معافی. یہ استغفار کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی بتائیں. یوں استغفار کرنا چاہیے، یہ اچھا طریقہ ہے. ویسے تو استغفر اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کریں 2 رکعت نفل. پھر فرماتے ہیں ایک اور روایت صحیح مسلم میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو شخص بھی اچھی طرح کامل وضو کرے اور اس کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے. یہ بہت قیمتی عمل ہے. وضو کی جگہ ہمیں بھی مسجد میں لگانا چاہیے، اپنے گھر میں بھی پرنٹ کروا کے یہ دعا لگا لیں، خود بھی پڑھیں، گھر کی خواتین بھی پڑھیں. کتنا قیمتی عمل ہے، چھوٹا سا عمل، بہت بڑا عمل بھی نہیں ہے. وضو ہر نماز کے لیے کرتے ہیں، یہ دن میں 2-3 دفعہ کرتے ہیں، تو یہ دعا اپنے پاس کسی مجھے خود بھی بھول جاتی ہے. ابھی حدیث پڑھی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، انسان ہے، لیکن یاد رکھنے کا کوئی اس کا لائق عمل ہم سب گھر میں لگائیں. دیکھ لیں اتنا پروٹوکول ہے، صرف وضو کر کے یہ دعا پڑھنے سے آسمان کی طرف دیکھنے کا